وہ سوئے لازار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان محمد ایوب اوان حاضر خدمت ہے۔ آج 15 رمضان المبارک نور رمضان افطار ٹرانسمیشن میں جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ 6 سے 7 بجے تک کا ہے۔ ہم اسے گھنٹے کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ مختلف موضوعات زیر بحث لاتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جس عظیم شخصیت پر مشتمل ہے وہ شخصیت شہزادہ کونین حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہے۔ ہم آپ کی اس بڑی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ اپنے بے ربط جملوں کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی شخصیت، آپ کی سیاست، آپ سے جو مروی احادیث ہیں ان کا ذکر ہوگا، آپ کے بچپن کے کچھ واقعات بیان کیے جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے پیار کس طرح تھا، سرکار کس طرح شہزادوں سے پیار کرتے تھے، اس کا تذکرہ ہم کریں گے۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ مہمان شریک ہیں حضرت مولانا پیر سید نثار علی شاہ صاحب، جو کہ جامعہ قادریہ رضویہ کے ہونہار فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ جامعہ قادریہ رضویہ میں مدرس بھی ہیں۔ شعبہ درس نظامی میں آپ تدریس فرماتے ہیں، اور اسی طرح آستانہ عالیہ توری شریف ایبٹ آباد، وہاں پہ آپ گدی نشین بھی ہیں۔ آپ اپنے بزرگوں کے روحانی وارث ہیں اور ان کے فیوز و برکات کی تقسیم بھی آگے فرماتے ہیں۔ صاحبزادہ پیر مفتی نثار علی شاہ صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ آپ پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، جس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ کے علم و فضل اور آپ کی عمر کی برکت کی دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابتداءً عرض کیا، آج ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بڑے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے کچھ گلدستے پیش کریں گے۔ تو ابتدائی طور پر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت، آپ کی ولادت کے ابتدائی واقعات سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ برادرم ایوب اوان صاحب، آپ کا نور رمضان ٹرانسمیشن میں مجھے مدعو کرنا اور میرا یہاں پہ حاضر ہونا، اس پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی، جزاک اللہ۔ اور پھر بہت عظیم موضوع حضور شہزادہ مصطفیٰ، جگر گوشہ علی المرتضیٰ، دلبند فاطمہ زہرا، جی، حضور سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، آپ کی ولادت بسعادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں ہوئی۔ جی، اور سب سے پہلے جو آپ کو گٹی ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے کانوں میں جو اذان ہے وہ بھی نبی علیہ السلام نے خود پڑھی۔ اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بارگاہ رسالت میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے بیٹا عطا فرمایا ہے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس ماحول کے لحاظ سے آپ نے یہ عرض کی کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب رکھا ہے۔ اچھا، ماشاء تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے مناقب کے باب میں اس کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ امرنی ان اغیر ھذا الاسم، اللہ نے مجھے یہ نام تبدیل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو پورے عرب میں اس سے پہلے حسن نام کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام نامی اسم گرامی حسن رکھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس انداز میں ان کی تربیت کی، یا جو گٹی ان کو ملی، یا جو پہلی اذان ان کے کانوں میں گونجی ہے جس وقت وہ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، یہ جتنی بھی سعادتیں ہیں اور یہ جتنے بھی اعزاز ہیں، یعنی عام لوگوں کی بات اور ہوتی ہے، عام لوگوں کے انداز اور ہوتے ہیں، یہ خانوادہ نبوت ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے نام بھی رب ذوالجلال عرش سے ملائکہ کو بھیج کے رکھتا ہے، یہ ان کی ولادت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یقیناً یہ ایک بڑی شخصیت ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس بڑی شخصیت کی بارگاہ میں اپنے الفاظ کا استعمال، اپنے انداز کو ادب کے سارے تقاضوں کے مطابق رکھیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ شہزادے جنت کے وارث ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور سردار ہونے کے ناطے ہم غلاموں کو بھی اپنی بارگاہ میں وہ قبول کریں گے، اور وہاں پر ہماری شفاعت اور سفارش کا سبب بنیں گے۔ آپ کے بچپن کے نظر اس کے میں آپ کی ایک بات کاٹنا چاہ رہا ہوں، جی جی، قطع کلامی معاف کرنا، کہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، جی جی، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، تو وہاں پہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جہراً قرات فرما رہے تھے، جہری نماز تھی، جی، آپ قرات فرما رہے تھے، تو قرات کرتے ہوئے آپ نے سورہ نساء کی کچھ آیتیں پڑھی جس میں آتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ جب اس نے آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا، تو پیچھے مقتدی ایک بول پڑا، جی، اس نے کہا کرت عین ام ابراہیم، یہ بخاری شریف کے لفظ ہیں، کرت عین ام ابراہیم، کہ آج ابراہیم کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ اس نے یہ جملہ بولا، تو ہم جب بخاری شریف پڑھ رہے تھے، استاد غرامی مفتی غلام حیدر نقشبندی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا اس سے اور تو کافی سارے مسائل نکلتے ہی ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب اولاد کا ذکر ہوتا ہے ماؤں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جایا کرتی ہیں۔ آج ہم یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے خانوادہ رسالت کے عظیم امام شہزادہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں، یقیناً جنت البقیع میں مخدومہ زہرا بطول سلام اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوں گی۔ اللہ اللہ، ماشاء۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا بچپن، آپ کا سرکار سے جو قرب تھا، اس پہ بڑے خوبصورت واقعات نقل ہوئے، چند واقعات ارشاد فرمائیں۔ میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، سب سے پہلے تو یہ کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا، آپ کی 7.5 سال کی عمر مبارک تھی جب نبی علیہ السلام نے وصال فرمایا، اور ہمارے مورخین نے لکھا کہ آپ 7 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ ماشاءاللہ۔ تو وہاں پہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک منہ سے باہر نکال دیا کرتے تھے، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چوسا کرتے تھے، وہ زبان مبارک۔ کتنا خوبصورت منظر۔ اور پھر سبحان اللہ،
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ مشہور حدیث ہے جو ہم نے سن رکھی ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک باب باندھا ہے، باب مناقب اہل البیت، اور اس میں انہوں نے یہ حدیث پاک بھی نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور امام حسن مجتبی آئے، اور امام حسن مجتبی آ کے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ سوار ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے اترے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر رہے تھے اور امام حسن کے لیے اپنے پاؤں مبارک کشادہ فرماتے تھے۔ امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے گزر کے اگلی سائڈ پہ چلے جایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ صحابہ راوی ہیں کہ کسی ساتھی نے کہہ دیا، اس نے کہا نعم الراکب نعم المرکب یا غلام، کتنی اچھی سواری ہے بچے۔ تو جب اس نے یہ جملہ بولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مبارک آج بھی موجود، فرمایا نعم الراکب ہوا، سواری تو اچھی ہے، سوار کتنا عظیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ آپ کے بچپن پہ کے کچھ واقعات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کیے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ معزز ناظرین، آج ہم شہزادہ علی المرتضیٰ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے، اسی لحاظ سے، اسی حوالے سے ہم نے آج کے پروگرام کو ترتیب دیا اور آپ کا تذکرہ سماعت کرنے کے لیے ہم نے آپ ہی کا ایک خانوادہ اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ ہمارے ساتھ صاحبزادہ پیر سید نثار علی شاہ صاحب ہزاروی گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے خاندان کی باتیں، اپنے خاندان کے تذکرے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی ایک بریک کے ساتھ دوبارہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہیں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ پھر جی ویلکم بیک، خوش آمدید۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے نور رمضان افطار ٹرانسمیشن کی اس خوبصورت نشست کے ساتھ محمد ایوب عوان۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں مہمان تشریف فرما ہیں صاحبزادہ پیر سید نثار علی شاہ صاحب ہزاروی، جو کہ آستانہ عالیہ توری شریف ایبٹ آباد کے گدی نشین ہیں اور جامعہ قادریہ رضویہ میں صاحب مسند تدریس ہیں۔ آپ جامعہ قادریہ رضویہ کے شعبہ درس نظامی میں تدریس فرماتے ہیں اور آج ان کو ہم نے مدعو کیا ہے، انہی کے دادا جان، انہی کے نانا جان حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ سننے کے لیے۔ آپ راکب دوش مصطفیٰ ہیں، شہزادہ علی المرتضیٰ ہیں، دلبند فاطمۃ الزہرا ہیں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی امام الاتقیاء امام الاصفیاء، آپ کی بارگاہ میں ہم اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کا تذکرہ سننے کے لیے آپ ہی کے خانوادے کو ہم نے پروگرام میں مدعو کیا۔ قبلہ شاہ صاحب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کی کچھ کرامات بیان فرمائیں۔ جی، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے مناقب، فضائل بے شمار، یعنی ان کی حد نہیں ہے، بالکل نہیں، کہ اللہ رب الجلال نے جو ان کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ بے شک بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، الحسن منی و انا من الحسن۔ سبحان اللہ۔ پہلا جملہ مشہور ہے جی کہ حسین منی و انا من الحسین، لیکن یہی جملہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے لیے ارشاد فرمایا، اور حضرت حسن بصری کی سند کے ساتھ 2 صحابہ سے یہ حدیث روایت کی گئی، اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابنی ھذا سید۔ بخاری شریف میں یہ لفظ مذکور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ فرما تھے، اور آپ کے دائیں پہلو میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے اور کبھی صحابہ کی طرف دیکھتے۔ پھر آپ نے امام حسن کی طرف دیکھ کے فرمایا، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اللہ رب ذوالجلال اس کے ذریعے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ یہ بھی آپ کی شان ہے۔ پھر آپ کی فضائل میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عظیم درجہ کی مشابہت تھی، یعنی آپ کا چہرہ انور، آپ کا رخ پاک جو ہے وہ چہرہ والضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سر سے لے کر سینہ مبارکہ تک آپ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ بلکہ یہاں تک بھی مذکور ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو کائنات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کوئی نہیں ہے، دیوانہ کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں رسول اللہ کے اشاروں پہ چلتی تھیں کہ جو رسول اللہ نے فرما دیا وہ ہو گیا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور صحابہ کرام تشریف لاتے ہیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں۔ تو کافی دیر تک صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے، آپ کی مجلس ہوتی تھی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو کافی دیر تک صحابہ بیٹھے رہتے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب پوچھتے کہ آپ کا تشریف لانا کیسے ہوا، آپ کیسے تشریف لائے ہو، تو وہ صحابہ ایک جملہ کہتے تھے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یاد ستا رہی تھی، تو ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے ہیں، ہم آپ کے چہرے کو دیکھ کر رسول کا چہرہ یاد کر کے اپنے دلوں کو تسکین دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر سبحان اللہ آپ کے مناقب میں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی مبارکہ کا ایک پہلو عبادات کے حوالے سے ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے 25 حج پیدل چل کر کیے، کعبہ شریف تک پہنچے۔ کئی مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا آپ کے خاندان کے افراد جو آپ کے ساتھ ہوتے، وہ اپنی سواریاں کھینچ کے آگے لے آتے کہ حضور آپ کے قدمین شریفین میں متورم ہو گئے ہیں، سوجن ہو گئی ہے، زخم آ گئے ہیں، تو آپ سواری پہ تشریف لائیں۔ تو آپ ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے کہ میں اپنے مالک کے گھر جا رہا ہوں، مالکوں کے گھر سواری پہ نہیں جایا جاتا۔ تو آپ نے پیدل، یہ آپ کی عجز و انکساری بھی ہے، اور یہ آپ کی ایک عبادت کا ایک انداز بھی ہے، اور پھر آپ کا جو زہد و تقویٰ ہے۔ آپ کی مجلس میں ساتھی آ کے بیٹھا تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اٹھنے کے لیے تیاری فرما رہے تھے، تو جب وہ آ کے بیٹھ گیا تو امام حسن مجتبیٰ پھر بیٹھ گئے۔ تو آپ نے بیٹھ کے اس سے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اٹھنے کا وقت تھا، آپ تشریف لے آئے ہو، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جا سکتا ہوں یہاں سے۔ یہ انداز ہے خاندان نبوت کا، اور اس انداز کی ان کی زندگیاں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے تذکرے ملتے ہیں۔ آپ کا واقعہ شہادت وہ اس قدر مشہور ہوا کہ آپ چھوٹے ہیں لیکن آپ کے تذکرے بے شمار ملتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کے بارے میں سرکار نے بشارتیں دیں کہ یہ میری امت کے 2 گروہوں میں صلح کروائیں گے، آپ کے تذکرے ہم اس انداز میں بیان نہیں کرتے جبکہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔
آپ سے مختلف احادیث مروی ہیں، ان احادیث کا تذکرہ آپ سے کون کون سی کچھ مشہور احادیث روایت کی گئی ہیں، یہ بھی چونکہ ایک الگ عنوان ہے تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا بیان کریں، پھر بالترتیب ہم اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کی عمر مبارک 7.5 سال تھی جی۔ اور جو کتب احادیث میں ائمہ نے جو تحقیق کی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 13 احادیث مروی ہیں، تو 7 سال کی عمر میں اپنے نانا کے 13 فرامین بھی یاد کر لینا اور بڑی بات ہے۔ اور آپ سے جو احادیث ہیں جی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے امت کی بہت بڑی فقیہ ہیں، بالکل تو آپ نے اور ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر ہائی لائٹ تابعین نے آپ سے جو احادیث روایت کی ہیں۔ دوسرا رہی بات کہ آپ بڑے شہزادے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا جو تذکرہ مبارک ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ دونوں امام شہید ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، اور امام حسن بھی بڑے مظلوم امام ہیں۔ اللہ جو دشمنان اسلام نے اور منافقین نے جو ظلم و ستم خاندان نبوت پہ ڈھائے ہیں، یہ پوری تاریخ ہے، اور تاریخ کا یہ ایک منحوس باب اس کو کہہ لیں کہ بظاہر کلمہ پڑھنے والوں نے اہل بیت نبوت کے ساتھ جو کچھ کیا، اور پھر یہ اہل سنہ کی طرف سے بھی اور اہل تشیع کی طرف سے بھی دونوں اطراف سے آپ کو امام حسن کا ذکر کم سننے میں ملتا ہے، اور آپ کی آل پاک کا ذکر بھی بہت کم۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم ان کا ذکر نہ کر سکیں اور اہل بیت نبوت کی محبت کے بھی ہم دعوے دار ہوں۔ جس طرح امام کو شہید کیا گیا دشت بلا میں، اسی انداز میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا، اللہ آپ کو شہید کرنے کے لیے 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ ایک مرتبہ آپ کو شہد میں ملا کے زہر دیا گیا، ساری رات امام تڑپتے رہے، صبح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض گزاری کرتے ہیں تو زہر دعا کرتے ہیں، وہاں پہ زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ پھر امام کو کھجوروں میں ملا کے زہر دی گئی، اس کا اثر ظاہر ہوا۔ امام نانا کے روضہ اقدس پہ پہنچ کے دعا کرتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال کے نام سے وہ زہر کا اثر جاتا رہتا ہے۔ پھر 6 مرتبہ آپ کو کوئی اس انداز کی زہر دی گئی کہ جس سے آپ کا جگر مبارک کٹنا شروع ہو گیا اور آپ کی انتڑیاں کٹنا شروع ہو گئیں، اور جس سے آپ کو قے آنا شروع ہو گئی، خونی قے جس کو ہم کہتے ہیں، اور دست شروع ہو گئے۔ تو یہ امام کی شہادت کا پس منظر ہے کہ کتنے وار ہوئے لیکن وہ بچتے رہے، بالآخر انسان ہے۔ 6 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا جس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ جی ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے۔ ابھی ہم نے اسی عنوان پر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیاست کا تذکرہ کرنا ہے۔ آپ نے خلفائے راشدین کے بعد 6 ماہ مسند خلافت پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ اس دوران آپ کی سیاست کے جو خوبصورت واقعات ہیں، جو خوبصورت آپ کی یادیں ہیں، ان کا ہم تذکرہ کریں گے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ سوئے لازار پھر جی ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا ہمارا ساتھ 6 سے 7 بجے تک ہوگا۔ آپ علوم اسلامیہ کی مرکزی درسگاہ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم 1 رمضان المبارک سے آج 15 دن میں آپ کے لیے
یہ 15واں پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس دور میں ہم نے مختلف شخصیات کا ذکر کیا، مختلف اخلاقی موضوعات زیر بحث ہوئے، اور اسی طرح ہم نے مختلف عنوانات جو کہ اخلاق و تربیت کے لحاظ سے، اصلاح کے لحاظ سے بہترین تھے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اسی طرح آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی بارگاہ میں ہم اپنی عقیدت کا کچھ اظہار کر رہے ہیں۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے، اسی حوالے سے ہم نے آج صاحبزادہ پیر سید نثار علی شاہ صاحب کو مدعو کیا، جو کہ اس خوبصورت عنوان پر ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، آپ نے حضرت امام حسن کی ولادت کا ذکر کیا، بچپنے کا ذکر کیا، سرکار کس طرح آپ سے پیار کرتے تھے، اور اسی طرح آپ سے جو راوی احادیث ہیں، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کا زہد و تقوی، آپ اس سلسلے کو اس پر گفتگو فرما رہے تھے۔ اسی گفتگو کا سلسلہ آپ آگے بڑھائیے۔ امام پاک کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کی سخاوت کے، آپ کے زہد و تقوی کے جو واقعات ہیں ان کو ارشاد فرمائیے۔ جی برادرم ایوب امان صاحب قبلہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، جی آپ کی سخاوت، زہد و تقوی، فضائل و مناقب، کرامات، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، جی ایک لمبا عنوان ہے بالکل، کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم یہ تھا جی کہ 3 مرتبہ آپ نے اپنے گھر کا آدھا سامان، یعنی نصف اپنے لیے رکھ لیا جی اور نصف راہ خدا میں دے دیا، جی اور 2 مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارے کا سارا سامان جی راہ خدا میں خرچ کر دیا، جی جی اور کئی مرتبہ سوالی آپ کے دروازے پہ آتے، اور کبھی بھی کوئی سوالی آپ کے آستانے سے خالی نہیں گیا۔ سبحان اللہ۔ جس نے جو مانگا، جتنا مانگا، خواہ وہ حسن سے مانگا ہو یا حسین سے مانگا ہو، ان کے بابا سے مانگا ہو، جہاں سے بھی، ان کے نانا سے مانگا ہو، ان آستانوں سے، اما السائل فلا تنہر، کیونکہ آپ خلافت پہ متمکن تھے، اور خلافت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجادہ نشین تھے۔ خانقاہ ایسی ہے کہ وہاں ہوتا ہے اما السائل فلا تنہر، کہ اس خانقاہ پہ کسی سوالی کو خالی نہیں لٹایا جاتا، روکا نہیں جاتا۔ ماشاءاللہ۔ یہاں تک بھی تاریخ میں ہے کہ میں مثال دے کے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں کہ جس طرح اگر کوئی شخص یہاں سے لاہور جائے تو اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی رہنے کی جگہ نہ ملے یا تمہارے پاس اس کا ارینجمنٹ نہ ہو سکے اور تمہارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تم کہیں سے کھانا کھا سکو، تو وہاں پہ حضرت داتا ولی لاہوری کا مزار ہے۔ جس ٹائم 24 گھنٹے آپ جس ٹائم کھانا کھانا چاہیں وہاں آپ کو کھانا بھی ملے گا۔ وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے، وہاں آپ رہ لینا، جتنے دن آپ نے رہنا ہوا، سارا نظام وہاں پہ موجود۔ اسی طرح حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا لنگر وہاں پہ چلتا تھا، 24 گھنٹے وہاں پہ لنگر آپ کا مدینہ شریف میں چلتا تھا۔ اور جس طرح داتا صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے، اس دور میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ مدینہ شریف جا رہے ہو تو آپ کھانے کی فکر نہ کرنا، وہاں خانوادہ رسالت کا ایک فرد ہے اور اس کا لنگر جاری ہے، وہاں آپ رہائش کی فکر نہ کرنا، وہاں خانوادہ رسالت کا ایک سخی امام ہے، آپ کو امام الاسخیاء کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر جتنی بڑی بڑی سخاوتیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہیں، بعد میں آنے والے کسی نے اتنی بڑی سخاوت نہیں کی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سوالی مانگ رہا ہے، امام حسن مجتبی دے رہے ہیں، جتنا مانگ رہا ہے
اتنا دے رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ آتا تھا سالانہ. تو ایک مرتبہ ایک سوالی آپ کے دروازے پہ ہے، تو بعض میں آیا ہے کہ 5 لاکھ، بعض میں 15 لاکھ آیا ہے روایات میں، اور بعض میں 2 اونٹ سامان آیا ہے. جی. تو آپ نے وہ سامان، سائل کھڑا تھا، وہ پیسے تھے یا اونٹ تھے، وہ رسی، اگر وہ جانور تھے تو وہ رسی ان کے ہاتھ میں تھما دی کہ یہ دونوں تم لے جاؤ، اگر وہ نقدی تھی تو وہ ساری اس کے ہاتھ پہ رکھ دی. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ران پہ ہاتھ مار کے کہا، فرمایا کہ مخدومہ کے بیٹے سخاوت میں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. اللہ اللہ، یہ اتنے سخی ہیں، سخاوت میں کوئی شخص ان سے آگے نہیں جا سکتا. کہنے والوں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ آج اگر کوئی چھوٹی سی کرسی ہو نا، چھوٹا سا کوئی منصب ہو، کوئی کونسلر یا کوئی ناظم، تو اگر آپ وہ سیٹ اس سے لینا چاہیں تو وہ نہیں دیتا سیٹ، بڑے تردد کرنے پڑتے ہیں. وہ کہے گا کہ میں اپنی کرسی آپ کو کیوں دوں کہ ہم نے اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ ہمیں گھومنا پڑا ہے، پھر یہ چھوٹی سی کرسی ہمیں ملی ہے کہ ہم کونسلر یا ناظم بنے ہیں. پوری مملکت خداداد اسلامیہ کا سربراہ ہے. جی جی بالکل. اور پوری کی پوری حکومت جی اٹھا کے کسی کے ہاتھوں میں دے رہا. واہ جی واہ، اس سے بڑی اور اس سے بڑھ کر سخاوت کا عالم. بلکہ جس خانوادے نے، جس گھر نے اپنا خاندان تک، اپنے 6 ماہ کے شہزادوں کو قربان کر دیا، ان کے لیے یہ کرسی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلافت پہ تشریف فرما ہوئے، آپ کا تعین کیسے ہوا، آپ کتنا عرصہ اس پہ تشریف فرما رہے، اور بعد ازاں وہ خلافت 2 گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی خلافت کا سلسلہ آگے منتقل کر دیا. اس پر آپ تفصیلاً روشنی فرمائیں. جی، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی سرزمین پہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب آپ کی شہادت ہوئی، تو آپ کی شہادت کے بعد جی اہل کوفہ میں سے 40,000 لوگوں نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کی. جی. لیکن ادھر جو معاملہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران ایک معاملہ رکا ہوا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا کچھ مسئلہ تھا جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل رہا تھا. وہ معاملہ بھی باہمی تھا. جی ٹھیک ہے. تو آپ مسند خلافت پہ تشریف لے آئے. یہ تو فرمان رسول سچا ہونا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک جو ہے وہ خلافت ہوگی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی. تو آخری جو 6 ماہ آپ کے ہیں یا کچھ ایام اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہیں، ان کو ڈال دیا جائے تو وہ 30 سال خلافت پوری ہو جاتی ہے. یہ فرمان رسالت سچا ہو رہا ہے. اور پھر دوسرا، اس کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں میدان میں، 40,000 لوگ آپ کے ساتھ ہیں. دوسری طرف بھی بعض مورخین نے لکھا کہ 40,000 کا لشکر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے. جی صحیح ہے. باہمی جب آمنا سامنا ہو گیا تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل و غارت سے نفرت تھی. صحیح ہے. ویسے صلح پسند تھے، صلح پسند تھے، امن پسند تھے. تو بیچ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یا کچھ اور معاملات ہو گئے، تو معاملات ان کے طے ہوئے. تو آپ نے وہ خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ شرائط پہ وہ خلافت ان کے آپ نے سپرد کی ہے. اس کے بعد لوگوں نے آپ کو بڑا کچھ کہا، آر المؤمنین تک بھی لوگوں نے آپ کو کہا. لیکن آپ نے کہا کہ اس وقت جب 40,000 لوگوں کی گردنیں میرے ہاتھ میں تھیں اللہ اور میرے اشارے پہ انہوں نے کٹنا تھا،
بالکل، یا کٹنا تھا یا کاٹنا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا، ظاہر ہے خون دونوں طرف سے ہونا تھا، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ امت مسلمہ کا خون میری وجہ سے بہے۔ یہ کعبہ شریف سے مقدس خون ہے، تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ خلافت سے دستبردار ہو رہے ہیں اور امت کو خون ریزی سے آپ بچا رہے ہیں۔ یہ ایک آپ کا سلسلہ تھا۔ اس کے بعد کئی ایک لوگوں نے، یہاں تک غلط روایات بھی آئی ہیں کہ کسی شخص نے کہا کہ آپ جو ہے وہ مسند خلافت کے خواہش مند تھے۔ آپ نے فرمایا کبھی بھی نبوت اور ملوکیت اکٹھے نہیں ہوتے، تو ہم نے پہلے بھی اس کی خواہش نہیں کی ہے۔ اگر ہم پہ بوجھ آ گیا ہے تو ہم نے تو امت سنبھال کے خون خرابے سے حوالے کر دی ہے۔ یہ آپ کا جملہ مبارک تاریخ میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب، آپ کا وصال مبارک آپ نے کل عمر کتنی پائی، آپ کی خلافت کا دورانیہ کیا تھا، اور آپ کی شہادت کے بارے میں ایک مشہور قول یہ ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو زہر دیا اور اس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ اس کو آپ کن الفاظ کے ساتھ بیان کریں گے؟ آپ کی عمر مبارک ٹوٹل 45 سال اور کچھ دن ہے جی۔ جی۔ پھر آپ کی خلافت وہ 6 ماہ، بعض نے کہا 6.5 ماہ اور کچھ دن ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ 6 ماہ اور کچھ دن ہے۔ آپ مسلمہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو رہی بات آپ کے وصال کی اور وہ زہر خورانی کی، جی، کہ آپ کی زوجہ نے آپ کو زہر دیا، یہ اس روایت کو ہم جس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کثیر التزوج تھے، آپ بہت زیادہ آپ نے نکاح فرمائے، اور جس سے امام حسن مجتبیٰ نے ایک مرتبہ نکاح فرمایا ہے اس نے بعد میں شادی نہیں کی ہے، اور وہ امام حسن مجتبیٰ کی ساری زندگی گرویدہ رہی ہے، اور تاریخ میں یہ جملہ مذکور ہے کہ انہوں نے اس لیے شادیاں نہیں کی کہ قیامت والے دن ہم نے خاندان نبوت سے اٹھنا ہے، سبحان، یعنی ان کے زیر سایہ ہی ہم نے اٹھنا ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خانوادہ نبوت ہو اور امام حسن مجتبیٰ ہوں، ان کے گھر کوئی ایسی عورت نکاح میں آ جائے جو آپ کو زہر دے دے۔ اس پر تو تاریخ میں اہل السنہ کی ساری تاریخ میں امام حسن مجتبیٰ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب طبیعت مبارکہ زیادہ خراب ہو گئی تو آپ روئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لے آئے، جب دیکھا آپ کو خون کی کیا ہو رہی ہے تو سمجھ آ گئی کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ پوچھا۔ یہ حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کو صدر الافاضل کہا جاتا ہے، یہ ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ آپ نے اس پہ خوبصورت اور محققانہ گفتگو کی ہے، آپ نے سہانِ کربلا خود لکھی ہے، اس میں آپ نے محققانہ بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ امام حسین پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو زہر کس نے دی ہے، تو وہ سنت کا اور شریعت کا پابند امام حالت نزعہ میں جگر کٹا ہوا ہے، انتڑیاں کٹ رہی ہیں، اس کے متعلق آپ نے اس وقت بھی ارشاد فرمایا تم کیا کرو گے؟ جس نے مجھے زہر دیا ہے اگر وہی ہے تو میرا اللہ جو ہے وہ جلد گرفت فرمانے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر وہ نہیں، جس کے متعلق میرا گمان نہیں ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کسی ناجائز کا قتل ہم اپنے سر نہیں لینا چاہتے۔ تو جب امام حسن مجتبیٰ نے خود اپنے بھائی کو نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، اور ساری زندگی حسین علی وقار علیہ السلام نے ساری زندگی، یا خانوادہ نبوت کے کسی بھی فرد نے آپ کی کسی زوجہ محترمہ کا نام لیا ہو، جب امام حسن نے بتایا ہی نہیں کہ کون ہے، تو پھر ویسے اٹھ کے کہہ دینا کہ آپ کی زوجہ نے دیا ہے، یہ خاندان نبوت کی ایک محترمہ خاتون کے نام پہ دھبا ہے، یا امام حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کی یہ بہت بڑی توہین اور بے ادبی ہے کہ اتنی غلط بات کو یعنی امام کے قتل کی نسبت آپ کی زوجہ کی طرف کر دینا۔ جی معزز ناظرین، ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ رب کائنات ہمارے ان بے ربط جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے کل بروز حشر ہمیں شہزادہ علی المرتضیٰ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کا پڑوس نصیب فرمائے، آپ کی شفاعت اور آپ کی سفارش کا ہمیں مستحق قرار پائے۔ کل اسی وقت دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔